آج امریکہ کا حال تمہارے سامنے، کتنا بڑا اتحاد لے کر آیا، نیٹو اتحاد۔ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی فوج تھی، اتنی بڑی فوج کہ اگر دنیا زمین کے علاوہ کسی اور سیارے کے اوپر بھی اگر انسانیت بستی تو اس کو بھی فتح کرتی۔ یہ جو نیٹو کا اتحاد تھا نا، یہ اتنی طاقتور ترین فوج تھی، کہا یہ اتنی طاقتور ترین فوج تھی کہ اگر دنیا چھوڑو، دنیا کے علاوہ کسی اور سیارے پر بھی انسانیت ہوتی تو یہ اس کو بھی فتح کرنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس علاقے کے اندر آ کر شکست خوردہ ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین اور حقیقی وجہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، روایات کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر اس علاقے سے، خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈوں کا لشکر کیا ہوگا؟ رونما ہوگا، کالے جھنڈوں والا لشکر۔ جو اس کو دیکھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اس کو دیکھو تو اس کے اندر شریک ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس لشکر کے اندر اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، وہ اللہ کا خلیفہ مہدی اس لشکر کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لشکر والوں کے لیے جنت کو پہلے سے ہی لکھ کر رکھ دیا ہے، جو اس کے ساتھ مل کر لڑے گا اللہ اس کو کیا ہے؟ اس کو جنت دیں گے، اور جو اس سے پیچھے مڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جہنم بنائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر میں پالوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو اپنی جان اور مال سب کچھ لگا دیو، سب کچھ لگا دیو۔ تو یہ آخری وقت کے اندر اس خطے سے یہ فوج رونما ہوگی جو امام مہدی کی فوج ہوگی، امام مہدی کی فوج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری جو جنگ عظیم ہوگی اس کے لیے خصوصاً اس خطے کو جو ہے وہ مختص کر کے رکھا ہے۔ اور یہ جو اس خطے کے رہنے والے لوگ ہیں وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپاہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجاہد ہیں۔ اور یہ جو جنگیں جتنی بھی ہو رہی ہیں نا، یہ اصل جنگیں نہیں تھی، یہ تو تربیت تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، ہمارے فوجی جب تربیت کرتے ہیں، تربیت تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نقلی نشانوں کے اوپر گولیاں مارتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے نشانے پکے کرنے کے لیے نقلی ڈمی بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس کو گولی مارتے ہیں، اپنا نشانہ پکا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان سپاہیوں کے لیے اصل انسانوں کا انتظام کر دیا کہ ان کو گولیاں مارو، ان کے سر اڑاؤ، یہ تمہاری تربیت ہے۔ اب ان کو مارو مارو مارو، اپنی تربیت کو مکمل کرو، پھر آخری جنگ جو ہوگی وہ ہرمجدون کے اندر ہوگی، آرمگیڈن ہوگی۔ اس کے اندر جو تیسری جنگ عظیم ہوگی اس کے اندر پھر تم بنفس نفیس مقابل ہوگے، اور اس وقت دو ہی قومیں ہوں گی، یا تو مسلمان یا تو کفار، کوئی تیسرا طبقہ نہیں ہوگا، اور اس کے اندر جا کے تم لڑو گے۔ تو خیر یہ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً اس خطے کو چنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بڑا کام لے گا، لہٰذا اس کو کوئی بھی اسلام کے علاوہ، یہ بھی ایک خاص قسم کا امتیاز ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ، اسلام کے علاوہ اس خطے کو کوئی بھی زیر نہیں کر پایا، کوئی بھی زیر نہیں کر پایا۔ بڑی بڑی طاقتیں آئی، سکندر اعظم آیا، چنگیز خان آیا، اس کے علاوہ بھی بڑی طاقتیں آئی، سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن ان لوگوں نے اس کو ناکو چنے چبوا دیے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آئے، اور ان نے آ کر باقاعدہ خراسان کے اکثر علاقوں کو بغیر جنگوں کے فتح کیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے دیکھیں ایک خاص قسم کا انعام تھا۔ ہو سکتا تھا نا اگر اللہ چاہتا کہ اس قوم کو بدبخت بنائے گا، اس کو شقی بنائے گا اور اس کو تباہ اور برباد کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو مقابل میں کر دیتا مسلمانوں کے، اور یہ لڑتے رہتے قیامت تک لڑتے رہتے، اہل ایمان ان سے جنگیں کرتے رہتے، لیکن یہ آخری تلک ایمان نہ لے کر آتے۔ کیونکہ ان کے اندر اتنی حمیت ہے، ان کے اندر اتنا جوش اور جذبہ ہے کہ یہ لڑتے رہتے، لیکن اسلامیوں کے مقابلے کے اندر یہ زیر ہو گئے، دینداروں کے مقابلے میں یہ زیر ہو گئے۔ صحابہ کرام سے بغیر جنگوں کے ان لوگوں نے قبول کر لی ان کی حکومت، لیکن جب کوئی دوسرا آتا ہے تو اس کو نہیں مانتے، اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ خاص قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آخری وقت تلک کے لیے چن لیا ہے۔ تو اب اگر کسی اور کو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے اس علاقے پر، اس خطے کے اوپر خلافت کے نظام سے، تو وہ پریشانی اور تکلیف ویسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے پر جب استحکام ملا تھا تو سب پریشان ہو گئے تھے، سب کو فکر لاحق ہو گئی تھی کہ یار کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ یہ بے سر و سامان لوگ، یہ بیچارے فاقہ کش لوگ، آج ان لوگوں کو حکومت مل گئی جس وقت کہ ہم
ان کا زور نہیں تھا اور ہمارا زور تھا، ہم ہر قسم کے ظلم ان کے اوپر روا رکھتے تھے۔ آج جب ان کے اندر زور آ گیا تو اب ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اب ان کو تو فکر لائق ہونی ہے ضروری، کیونکہ سب نے زور چلائے، سب نے طاقت کو کیا کیا، بالکل لگا دیا کہ کسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا جائے۔ کافر تو کافر، مسلمان بھی بالکل ان کے خلاف ہو چکے تھے، سب خلاف ہو۔ کوئی تھا اس ایشیا کے اندر جو ان کے ساتھ تھا؟ کوئی بھی نہیں بولتا تھا۔ مولویوں نے ممبروں کے اوپر بولنا چھوڑ دیا تھا کہ بھائی یہ تو دہشت گرد ہیں۔ ہر جگہ کے اندر، ہر جگہ پر سب ان سے کٹ چکے تھے، لیکن یہ خدا کے بندے لگے رہے۔ آج جب ان لوگوں نے فتح حاصل کر لی تو اب ہم سب بولتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں نے ایسا کیا اور ہم لوگوں نے ایسا کیا، تبھی ان کو فتح مل گئی۔ بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ان لوگوں نے جو فتح حاصل کی وہ اپنی ہمت سے حاصل کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت سے حاصل کیے۔ ہم لوگوں نے تو جتنا زور چل سکتا تھا اتنا زور لگایا تھا کہ کسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہی قابض رہے اور یہ لوگ نہ آئے،